آج بھی بات نہیں کی آپ نے مجھ سے؟ بہروز حاکم، آپ تو ترسا رہے ہیں۔ اب تو گھر میں بھی سب کو پتہ چل گیا ہے ہمارے رشتے کا۔ سب کی مبارکباد موصول ہو گئی پر آپ کی مبارکباد نہیں ملی۔ کھڑکی پر کھڑی وہ بے چین لڑکی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ ابھی بھی یقین نہیں آ رہا میری شادی آپ سے ہونے والی ہے۔ ول یو میری می مس رابعہ افتخار؟ بہروز حاکم، آپ کو گھٹنوں کے پل بیٹھے دیکھ کر کہیں میں خوشی سے مر ہی نہ جاؤں۔ لڑکی ہاں تو کر دو۔ وہ اٹھ گیا تو پرپوزل بھی گیا۔ سب دوست چلائے تھے، یس بہروز۔ بہروز نے اس کی انگلی میں جیسے ہی رنگ پہنائی اور بہروز کے گلے سے لگ گئی تھی۔ ابراہیم بھائی، اب بہروز کے بارے میں سوچنے والا کچھ نہیں رہا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ میں بھی مجبور ہوں، شاہزین نے ہی مجھے بلایا ہے یہاں۔ میں ابھی بات کرتا ہوں۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤ شاہزیب۔ اگر اب تم نے شاہزین سے بات کی تو تم بھی جانتے ہو بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ شاہزین اس حالت میں ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے وہ کوئی فیصلہ لے لے گی۔ اور شاہزیب صاحب بیٹھ گئے تھے۔ آج ان کی ملاقات آفس میں یا گھر میں نہیں، ایک انجان کیفے میں ہو رہی تھی۔ ابراہیم، میری بات، چاندنی کی شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے شاہزیب؟ کیوں کر رہے ہو اتنی جلدی؟ کیا بہروز کے بارے میں پوچھ گچھ کی؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ ابراہیم بھائی؟ وہ میرا بھتیجا ہے، اس پر مجھے خود سے بھی زیادہ یقین ہے۔ اتنا یقین انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ وہ میرا یقین کبھی نہیں توڑے گا، میں جانتا ہوں۔ میرا سوال ابھی بھی وہی ہے، کیوں اتنی جلدی شادی کرنا چاہتے ہو؟ آج ابراہیم صاحب بھی نہیں ٹال رہے تھے۔ بلا ہی لیا تھا شاہزیب صاحب کو اس کیفے میں اور زبردستی پاس بٹھا لیا تھا۔ وہ دونوں میں انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ تھی کہ شاہزیب صاحب اپنی بیوی کے بھائی کو سالے کے رشتے سے بڑھ کر اہمیت دیتے تھے، ہر مشورہ لیتے تھے ہر فیصلہ کرنے سے پہلے، اور ابراہیم صاحب بھی پہلی بار آبجیکشن کر رہے تھے کسی فیصلے پر۔ سچ پوچھوں تو میرا بھی دل نہیں مان رہا شاہزیب، ہم کچھ سال رک جاتے ہیں۔ میری زندگی مجھے مہمان کی طرح لگ رہی ہے۔ آپ نہیں جانتے، کاروبار کی وجہ سے کچھ ایسے دشمن بن چکے ہیں، دھمکیاں مل رہی ہیں تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ریل اسٹیٹ کے بزنس؟ یہ میرے کاروبار کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے میں ایک میٹنگ کے لیے گیا تھا، معراج بھائی کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مجھے کھل کر بتاؤ، میں تمہاری ڈھال بن کر کھڑا ہوں یہاں شاہزیب۔ بس میری بات کا مان رکھیں، میں جلد از جلد شادی کروانا چاہتا ہوں۔ چاندنی کی اور بہروز سے بہتر میری نظر میں کوئی نہیں۔ شاہزیب صاحب بات کو ٹال گئے تھے۔ اگر تم ابھی نہیں بتانا چاہتے تو وقت لے لو شاہزیب، پر اس پریشانی کو اپنے تک مت رکھو۔ اور جہاں رہی شاہزین کی بات تو میں اسے کہوں گا کہ بلکہ اسے مناؤں گا، تم گھر جا کر میرے آنے کا ذکر مت کرنا۔ وہ گلے مل کر باہر پارکنگ کی طرف بڑھے تھے۔ جب شاہزیب اپنی گاڑی کی طرف جانے لگے تھے، ان کی گاڑی سے ایک ریڈ ڈاٹ، جو ایک چھوٹا سا نقطہ گاڑی کے روف ٹاپ سے ہوتے ہوتے شاہزیب صاحب کے ماتھے تک آ گیا تھا۔ سنیپر نے ٹریگر پر انگلی رکھنے کی اور صاحب بچوں کے لیے کھلونے لے جاؤ، ان کے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، یہ کہتے ہی ابراہیم اپنی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ شاہزیب کے پیچھے مڑ کر اس کھلونے دینے والے بچے کو پیسے دینے کے لیے جھکتا دیکھا، اس کا نشانہ ایک دم سے ڈس بیلنس ہو گیا۔ دوسری گاڑی کا شیشہ ٹوٹا تو سب ہکے بکے رہ گئے، یہ کیا تھا؟ انہوں نے زیادہ غور نہیں کیا اور اس بچے سے جو کھلونے تھے لے کر گاڑی میں رکھ دیے۔ ہمارے گھر میں ایک بڑی بچی ہے جسے یہ پسند آئے گی۔ اس بچے کو پیسے دے کر وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے اور کار سٹارٹ کر دی تھی۔ گھر جانے سے پہلے کمشنر سے مل لیتا ہوں، حامد نے کہا تھا کہ ملنا ضروری ہے۔ انہوں نے گاڑی موڑ دی تھی، ڈیش بورڈ کے لاک کو آن کر کے وہ ضروری فائل بھی سیٹ پر رکھ دی تھی۔ اس شخص کو پکڑوا دو تو شاہزین اور چاندنی دونوں کو لانگ ٹرپ پر لے جاؤں گا۔ وہ آگے کی پلاننگ کیے بیٹھے تھے، جنہیں معلوم تھا کہ بھروسہ ایک پل کا نہیں۔ ہنستے مسکراتے باتیں شروع کرتے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ جب شاہزیب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چاندنی سو چکی تھی۔ شاہزیب، آج اچانک سے لانگ ڈرائیو؟ آج دل کر رہا تھا تم دونوں کو ساتھ لے جاؤں۔ شاہزین کا ہاتھ جیسے ہی انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، ڈرائیور کرتے ہوئے چاندنی کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، تھرڈ ویل آپ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ لو، تمہاری ماں ہی گھبرا گئی، ورنہ میں تو ہاتھ نہ چھوڑوں۔ شاہزیب صاحب نے پھر سے ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ان کی ہنسی تھم گئی تھی جب گاڑی کو پیچھے سے ٹکر ماری تھی دوسری گاڑی نے۔ وہ برا لفظ کہتے کہتے چپ ہوئے تھے۔
اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے اور غصے سے بریک لگانے کی کوشش کی جو نہ لگ سکی۔ شاہ زیب بریک لگائیں، شاہ زیب بریک نہیں لگ رہی۔ بریک، یا اللہ مجھے کیوں لگا کہ میں ان لوگوں سے پیچھا چھڑا لیا۔ وہ خود سے بڑبڑا رہے تھے۔ Now listen to me carefully beautiful ladies۔ وہ سپیڈ تیز کر کے ان دونوں سے مخاطب ہوئے تھے۔ شاہ زیب کیا ہو رہا ہے؟ کون ہیں وہ لوگ؟ میں گاڑی کو ہائی وے پر ڈال رہا ہوں، سپیڈ جیسے ہی کم کروں تو تم دونوں نے جمپ کر جانا ہے، ہری اپ۔ ہم کہیں نہیں جا رہے آپ کو چھوڑ کر بابا، پلیز تم دونوں کو میری قسم، بیگم میں بھی آ جاؤں گا، ابھی گاڑی سے جمپ کر جاؤ جلدی۔ چاندنی بیٹا میں بابا کے ساتھ ہوں، پلیز جمپ کرو۔ شاہزین اس گاڑی کے اندر جیسے وہ شور تھم گیا تھا جب شاہزین نے مضبوطی سے شاہ زیب کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں بھی کہیں نہیں جاؤں گی، آپ سپیڈ کم کریں، میں دیکھتی ہوں۔ شاہزین بیک سیٹ پر آ گئی تھی، اب کے پیچھے کوئی گاڑی نہیں انہیں فالو کر رہی تھی اور انہوں نے چاندنی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ چاندنی بیٹا ہمیں کچھ نہیں ہوگا، جیسے بابا کہہ رہے ہیں ویسے کرو، ہم 1 بائی 1 جمپ کریں گے۔ اوکے وعدہ کیجئے، وعدہ میری بچی، بابا میں یہی ہوں۔ شاہزین نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ کچھ لمحوں میں وہ تپتی سڑک پر گری ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور گاڑی کی طرف دیکھنے لگی۔ جلدی سے جمپ کرے ماما۔ وہ گاڑی میں سے تو کوئی نہ نکلا، پر پیچھے سے آتی گاڑی نے چاندنی کو ٹکر مار کر دور پھینک دیا تھا۔ اس کے ہاتھ اسی طرف تھے اور سامنے بہت دور وہ گاڑی جو ایک بلاسٹ کی طرح اڑ گئی تھی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا اس کے۔ میری بیٹی اب اٹھ جاؤ، میں نے جانا بھی ہے۔ گہری نیند سے اس کی آنکھ کھلی تو پاس اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ شکر اللہ کا ماں آپ ٹھیک ہیں، یا اللہ بہت برا خواب دیکھا میں نے۔ چاندنی ماں کے سینے سے لگ کر بے تحاشا رونے لگی۔ ہماری گڑیا کیسی ہے؟ نانا ابو تو چلے گئے تھے، آپ واپس آ گئے ہیں؟ وہ اٹھ کر ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ ماں آپ کیوں اداس ہو گئی ہیں؟ چلیے نا۔ اور دروازے سے وہ جیسے ہی باہر نکلی تھی، باہر زمین نہیں ایک سبز ہریالی چار سو تھی۔ 1 منٹ نانا ابو، ماں ابھی اندر ہی ہے، آ جائے گی بیٹا۔ نہیں میں لے کر آتی ہوں۔ ماں چلیں ہم دونوں، تم میری لاڈلی ہو، میری جان، میرا مان بھولنا مت۔ وہ تو میں جانتی ہوں، پر ماں چاندنی کو ہوش آ گیا ہے، انہیں روک دیں، خدا کا واسطہ جنازہ روک دیں، چاندنی کو آخری دیدار کرنے دے۔ آوازوں میں آوازیں گونجنے لگی، اس کی انگلیوں میں حرکت ہونے لگی اور آنکھیں جیسے کھلی۔ اس نے بے ساختہ اپنی ماں کو پکارا۔ سر میں درد کی شدت نے اسے واپس بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ چاندنی بیٹا، دادی نے اسے جیسے ہی سینے سے لگایا تھا اس نے آنکھیں پوری طرح کھول کر نظریں گھمائیں۔ اس کمرے میں رش لگا ہوا تھا، دادی، چچی، کزن، رشتہ داروں کا اس کے لیے فکر مند تھے، اور ان سب میں وہ 2 چہرے موجود نہ تھے جنہیں وہ تلاش کر رہی تھی۔ چلو بیٹا ایک بار۔ چاندنی کو سہارا دے کر وہ باہر لے گئے تھے کہ جس میں ایک قدم چلنے کی بھی ہمت نہ رہی تھی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا بابا، سارے وعدے پورے کرتے رہے اور جو پورا کرنا تھا اسے ادھورا چھوڑ گئے۔ وہ روتے ہوئے جیسے ہی گری تھی، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کانپ رہی تھی۔ چہرے سے کفن اتارتے ہوئے اس کا ہاتھ اٹھا دو، چاندنی کو روک لیں، چہرہ دیکھ نہیں پائے گی، جل چکے ہیں۔ پر چاندنی نے سب کو پیچھے جھٹک دیا تھا۔ وہ ہاتھ جیسے ہی اٹھا کر چہرہ دیکھنے لگی تھی، پیچھے سے کسی نے چاندنی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ بہروز آ گیا۔ فضا میں ایک آواز گونجی، پر چاندنی نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا، اور جتنی طاقت تھی اس وقت اس نے سب لگا دی تھی اپنا ہاتھ چھڑانے میں۔ بہروز چھوڑ دو، وہ دیکھے بغیر پیچھے نہیں ہوگی۔ دادا نے بہروز کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ابا جی وہ برداشت نہیں کر پائے گی، پر وہ بہادر تھی، اس نے برداشت کیا۔ فرق صرف اتنا تھا، ماں جانے کے جانے سے کوئی اس کا اپنا نہیں لگتا تھا۔ بہروز جا چکا ہے ابا جی، ایئرپورٹ سے ہو کر آ گئے ہیں صفوان اور جنید۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ کیا ضروری کام آ گیا تھا کہ اپنے سگے چچا کی قبر کی مٹی نہیں سوکھی اور وہ ابا جی میں صفوان کو پیچھے بھیج رہا ہوں، وہ بہروز کو لے آئے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، چاندنی کی آہستہ آواز نے ان سب کو خاموش کر دیا تھا۔ کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے ماں باپ چلے گئے ہیں، آپ سب کا فرض پورا ہو گیا ہے، اب آپ سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں، جانے والے واپس نہیں آئیں گے۔ دادا جان پلیز بہروز کو اور ڈسٹرب مت کریں، جتنا افسردہ ہوں گے بابا کی روح کو اتنی ہی تکلیف ہوگی۔ ہاتھ جوڑ کر وہ اپنے روم میں واپس چلی گئی تھی۔ چاندنی